ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ آج ہم سیر کرنے والے ہیں سینٹرل یورپ کے نہایت خوبصورت دیس کی۔ یہاں ایسا کیا ہے کہ کروڑوں سیاح بھاگے چلے آتے ہیں؟ مہنگائی کم ہے یا گناہوں کی چمک، یا رشین نسل سے مشابہت رکھنے والی حسینائیں؟ اور مشہور منشیات سمگلنگ کیس میں گرفتار ماڈل ٹریزا بھی اسی ملک سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم بتائیں گے آپ کو اس کی تاریخ، قدرتی حسن، بودباش، رہن سہن، شادیاں اور دلچسپ معلومات، اور امید کرتے ہیں یہ آپ کی یادداشت میں ایک سنہری اضافہ ثابت ہوں گی۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسپائڈر ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو مس نہ ہو سکے۔ چیک ریپبلک، جس کا آفیشیل نیم چیسکا ریپبلیکا ہے، اور یہاں کی حکومت اس کوشش میں ہے کہ اس کا نام تبدیل کر کے چیکیا رکھا جائے تاکہ کمپنیوں کو اپنی مصنوعات پر ملک کا نام استعمال کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن بعض لوگ چیکیا کو درست نہیں مانتے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ نام یا تو خوبصورت نہیں یا چیچنیا سے مماثلت رکھتا ہے۔ 1993 تک چیکوسلواکیا کے نام سے جانے والے ملک کے باشندوں کو نسلی خبط میں مبتلا کیڑے نے تنگ کیا، اور آخر انہوں نے اکٹھے چلنے سے انکار کر دیا، اور 1993 میں چیکوسلواکیا ٹوٹ گیا۔ سلواکیا اور چیک جمہوریہ دنیا کے نقشے پر دو ممالک ابھرے۔ سینٹرل یورپ کے اس دیش کو اس کے ہمسائے ممالک نے جکڑ بند کر رکھا ہے، یعنی یہ لینڈ لاک کنٹری ہے جسے کہیں سے بھی سمندر نہیں لگتا۔ اس کے مغرب میں جرمنی، جنوب میں آسٹریا، مشرق میں سلوواکیا اور شمال میں پولینڈ واقع ہے۔ اسے انتظامی طور پر 14 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ خوبصورت لوگ، حیرت انگیز عمارتیں، ان کے شہر سے ہر آنکھ پاگل، درجنوں قومیتوں کے ہزاروں لوگ اس حسن سے آنکھیں خیرہ کرنے آتے ہیں۔ دنیا میں آبادی کے اعتبار سے 85ویں نمبر پر شمار ہونے والے اس دیش میں جولائی 2018 کے ایک سروے کے مطابق 10,70,06,200 افراد آباد ہیں، جن میں 64.3% چیک نسل کے لوگ ہیں، 5% مرووین، 1.4% سلواک، 1% یوکرینی، اور ایک دلچسپ بات، 28% آبادی اپنی نسل بتانا پسند نہیں کرتے۔ چیک ریپبلک کا دارالحکومت پراگ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق چیک ریپبلک میں سالانہ 1,25,00,000 کے قریب سیاح سیر کے لیے آتے ہیں، یعنی یومیہ 35,000 کے قریب سیاح یہاں کا سفر کرتے ہیں۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ پراگ میں ایسا کیا ہے جو اتنے لوگ اس کو دیکھنے چلے آتے ہیں۔ کیا یہ کہ پراگ کو تاریخی اعتبار سے محفوظ شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ وسطی یورپ میں ہونے کی بنا پر یہ مشرقی اور مغربی یورپ میں ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا اس لیے کہ یہاں یورپ کے بہت سے ملکوں کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے؟ نہیں ناظرین، بلکہ اس لیے کہ پراگ کی جاگتی راتوں میں گناہوں کی چمک اہل دنیا کو اپنی طرف مبذول کرتی ہے، جہاں بیئر کی بوتل پینے کے پانی سے سستی ہے۔ وینسلاس اسکوائر کاروباری اعتبار سے اس اسکوائر کو شہر کا دل کہا جاتا ہے۔ پراگ کی راتوں کی ساری رونق اسی اسکوائر سے ہے۔ رات جب عام دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو پراگ کی رات کا آغاز ہوتا ہے۔ رات کو رنگین بنانے والا ہر سامان یہاں دستیاب ہے۔ روسی نسل کے خد و خال لیے چیک حسینائیں، یورپ کے بہت سے شہروں سے سستی عیاشی یہاں میسر ہے۔ طوائفوں کے دلال چھابڑی فروشوں کی طرح اپنے مال کی خوبیوں کی آوازیں دیتے سنائی دیتے ہیں۔ مختلف کلبوں کے سیل مین بھی اپنے انداز میں اپنے کلب کے لیے لوگوں کو گھیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں 3,000 سے زائد ایڈز کے مریض بھی ہیں، اور مشہور ماڈل ٹریزا بھی اسی بازار کی زینت تھی کہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں 20 کروڑ کی منشیات سمگلنگ کرتے پکڑی گئی، اور آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اب جس چیز کے بھی رسیاں ہوں، پراگ کے دامن میں سب کے لیے جگہ ہے۔ دنیا کے 117ویں بڑے رقبے والے چیکیا کا کل رقبہ 78,867 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کے 1,620 اسکوائر کلومیٹر پر پانی موجود ہے۔ یورپی یونین، نیٹو، اقوام متحدہ اور کونسل آف یورپ کے رکن چیک ریپبلک کی ہسٹری جاننے کے لیے تاریخ کی کتب کا باریک بینی سے گہرا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو موریہ سے ملنے والے آثار سے پتہ چلتا ہے اس پر پہلی انسانی آباد کاری 10 صدیاں قبل مسیح سیلٹک قبائل سے ہجرت کر کے بوئی نسل کے لوگ پہنچے۔
رومن سلطنت کے زوال کے بعد مورین اور جرمینک نسل کے لوگ آباد ہوتے گئے اور 5ویں صدی میں ان کا پہلا دستاویزی حکمران بنا۔ اس کا نام ماروبڈس تھا اور آج بھی یہاں زیادہ تر دریاؤں کے نام 15 صدیاں پرانے ہیں۔ 870 میں ڈچی آف بوہیمیا بنی، 1198 میں کنگڈم آف بوہیمیا بن گئی۔ قوم پرستی جمہوریہ چیک کی قدیم تاریخی روایت ہے۔ 1620 میں وائٹ ماؤنٹ بیٹن کی جنگ میں بادشاہ کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کے نتیجے میں ہونے والی تباہ کاریوں کی وجہ سے 300 سال تک یہ ملک اندھیروں میں گم رہا۔ 1918 میں پہلی مرتبہ اس کا نام چیکو سلواکیہ رکھا گیا اور 1939 میں جرمنی نے اس پر قبضہ کر لیا اور 1945 میں عالمی جنگ کے خاتمے پر صرف چیک زبان بولنے والوں کو ہی شہری تسلیم کیا جانے لگا۔ جرمن زبان بولنے والوں سے اتنی نفرت کی گئی کہ انہیں عفریت اور شیطان کے القابات سے نوازا گیا، یہاں تک کہ جرمن زبان بولنے والے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ 2004 میں جب چیک یورپی یونین کا حصہ بننے لگا تو جمہوریہ چیک کے صدر نے اس بات کی ضمانت مانگی کہ ماضی میں یہاں سے بے دخل کیے گئے جرمن اپنی ملکیت پر کوئی دعویٰ نہیں کریں گے، اور آخر اس نسل پرستی نے 1993 میں سلوواکیہ کو اپنے سے الگ کر دیا اور اقوام متحدہ میں شامل ہو گیا اور 1999 میں نیٹو میں شامل ہوا۔ 2004 میں یورپی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ پراگ شہر 7ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن شہزادی لیبیوس نے خواب دیکھا، میں یہاں ایک عظیم شہر کو دیکھ رہی ہوں جس کی شان و شوکت ستاروں کو چھوئے گی۔ وہ خوبصورت زمین پراگ کی تھی۔ آخر یہ قدرت کا ہی تو تقاضا ہے کہ خوبصورتی ہمیشہ آنکھوں کو بھاتی ہے۔ ان خوبصورتیوں میں سے ایک چارلس برج بھی ہے۔ اس پل کے آغاز کی کہانی بھی فلمی سی ہے۔ چارلس چہارم علم اعداد میں دلچسپی لیتا تھا، اس لیے اس کا آغاز 9 جولائی 1357 کو ٹھیک 5:31 پر کیا گیا۔ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے پل کبھی تباہی کا شکار نہیں ہوگا۔ انسان حیرت میں اس وقت ڈوب جاتا ہے جب ہٹلر جیسا شخص بھی اس پل اور شہر کو تباہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ یہ پل 2037 فٹ لمبا اور تقریباً 31 فٹ چوڑا ہے اور یہ 1841 تک دریائے والٹووا کو پار کرنے کا واحد ذریعہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ پل مشرقی اور مغربی یورپ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس پل پر درجنوں فنکار پینسل کی مدد سے لوگوں کی لائیو تصاویر بناتے ملتے ہیں۔ فری لانسر میوزک کے متوالے بھی اس جگہ ڈیرا ڈالے رکھتے ہیں۔ اس پل کا نظارہ آپ کے دل میں چھپی کوئی پرانی کہانی ضرور یاد دلائے گا، اور یہاں سے پراگ کے قلعے کو دیکھیے تو دل پر ایک عجیب سی سنسنی سی طاری ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے ایک کو بڑا عاشق مغرور حسینہ کے روبرو کھڑا ہو۔ چیکیا انسانی ترقی کے لحاظ سے 27ویں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے 42ویں، کرپشن فری ممالک میں 40ویں اور شخصی آزادی میں پہلے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کی قومی زبان چیک ہے، جسے تاریخ میں بوہیمین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو سلوواک زبان سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا پاسپورٹ دنیا میں 6 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے پاسپورٹ ہولڈر دنیا میں 124 ممالک میں ویزا فری اور 39 ممالک میں ویزا آن ارائیول کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ 35 ممالک ایسے ہیں جہاں اس کے شہریوں کو ویزا کی ضرورت ہوتی ہے۔ چیک ریپبلک میں عوامی ذرائع سفر بہت اچھے ہیں اور سستے بھی۔ ملک بھر میں افیشل اور نان افیشل 41 ایئرپورٹ، 48 ایئر کرافٹ اور 4 ایئر لائن رجسٹرڈ ہیں۔ جہاز پر سے پراگ کا نظارہ دیکھیں تو بل کھاتا دریائے والٹووا اپنے ہونے کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ آپ جب وہاں جائیں تو اسے اپنی ٹریول لسٹ میں شامل کریں اور ضروری ہدایت سفری پیکج ضرور لیں۔ شہر کی ہر پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بس، ٹرام، میٹرو سب پر سفر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے سفری پاس یورپ کے اکثر شہروں میں دستیاب ہوتے ہیں، جن میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کے لیے ساری پبلک ٹرانسپورٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بار بار ٹکٹ خریدنے کے جھنجھٹ سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ آدمی ایک ہی دفعہ ایسا پاس لے لے۔ یہاں کی ٹرانسپورٹ 24 گھنٹے چلتی ہے، بس رات کے وقت اوقات کار میں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائیڈ پر ہوتا ہے۔ اولڈ ٹاؤن سکوائر کے مینارے اپنی جانب توجہ مبذول کرواتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اسٹرانومیکل کلاک سے آشنا نہیں تو 1 منٹ ٹھہریے۔ لوگوں کا بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہر گھنٹے کے مکمل ہونے پر اسٹرانومیکل کلاک کو دیکھنے کو جمع ہوتے ہیں، جہاں گھنٹہ مکمل ہونے پر کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کچھ مجسمے حرکت میں آتے ہیں۔ یہ دنیا کا تیسرا پرانا اسٹرانومیکل کلاک ہے جو ابھی تک قابل عمل بھی ہے۔ یہ ملک ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔
پراگ کا قلعہ یہ دنیا کے سب سے بڑے قلعوں میں سے ایک ہے۔ اسی قلعے کے اندر سینٹ ویٹوز کا چرچ بھی ہے جس کے اندر بہت سے بادشاہوں کے مقبرے ہیں۔ اس کے پیچھے سینٹ جارج بیلسیا ہے جسے پراگ کا پرانا ترین اور محفوظ حالت کا چرچ سمجھا جاتا ہے۔ اس چرچ کی بنیاد 920 عیسوی میں رکھی گئی۔ اب اس کو بوہیمین آرٹ کی گیلری کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 99.5% ہے۔ محترم ناظرین، یہ ملک بچے کی پیدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا۔ سٹیزن شپ کے لیے آپ کا ایک رشتہ دار کا چیک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی چیک شہری بچہ گود لے اسے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ شہریت کن کو دیتا ہے؟ جو شخص ملک میں مستقل 8 سال تک رہائش پذیر ہو، اس کا مجرمانہ ریکارڈ نہ ہو، اسے چیک زبان آتی ہو یا وہاں کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے، اقتصادی ماہر، سائنٹسٹ، ٹیکنیکل ماہر یا کسی کھیل کا کھلاڑی ہو جو ملک کے لیے بہتر خدمات انجام دے سکتا ہو، وہ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نیشنلٹی ملنے کے بعد آپ یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ سینیزکا ہے جو سطح سمندر سے 1602 میٹر بلند ہے۔ ملک کے 34.4% رقبے پر جنگلات ہیں جس کی وجہ سے گرمیوں میں بھی ٹھنڈک اور سردیوں میں برف باری ہوتی ہے۔ ملک میں موبائل یوزر کی تعداد 1,80,00,000 کے قریب ہے۔ پراگ کی بنی ہوئی کرسٹل کی اشیاء بہت شہرت رکھتی ہیں، اسی لیے اس علاقے کی نسبت سے بوہیمین کرسٹل کہا جاتا ہے۔ جتنے منی ایکسچینج پراگ میں ہیں شاید ہی یورپ کے کسی شہر میں ہوں۔ دکاندار وہاں بھی تبدیلی کا ریٹ بہت کم لگاتے ہیں، اس لیے جب کبھی آپ پراگ تشریف لے جائیں تو ہوشیار باش۔ چیک ریپبلک کا امیر ترین شخص مشہور ٹیلی کام کمپنی O2 کا مالک پیٹر کلنر ہے جو $15.5 ارب کے اثاثہ جات کا مالک ہے۔ ہر وہ شخص جو خوبصورتی کو دیکھ سکتا ہے کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ایسی خوبصورت باتوں کے خالق فرانز کافکا کی جنم بھومی بھی پراگ ہی ہے۔ پراگ کے سٹی سینٹر کے پاس ہی ایک گمتا ہوا مجسمہ لگایا گیا ہے جو وقت کے کسی خاص حصے میں کافکا کی تصویر بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہاں کے مذاہب کی بات کی جائے تو یہ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جس کا کوئی مذہب نہیں، یعنی اس کی اکثریتی آبادی 44.7% اپنا مذہب ظاہر نہیں کرتی اور 34.5% لا مذہب ہیں اور صرف 10.7% مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتے ہیں، 2% دیگر مسیحی فرقوں اور صرف 1% آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، ہارورڈ یونیورسٹی کی سروے رپورٹ کے مطابق دیگر یورپی ملکوں کے مقابلے میں چیک میں انتہائی درجے کا نسلی تعصب پایا جاتا ہے۔ اب بھی چیک میں لسانی قومیت کا تصور راسخ ہے، جس کی روح سے جو چیک زبان نہیں بول سکتے ان سے چھٹکارا پا لینا ہی بہتر ہے۔ جمہوریہ چیک کی معتصبانہ تاریخ میں اب جو موڑ آیا ہے اس کا نشانہ ایشین پناہ گزین ہے۔ ان کے بقول پناہ گزینوں کو یہاں کسی نے مدعو نہیں کیا، یہ ایک سونامی کی طرح ہے، ان پر قابو نہ پایا گیا تو یہ جمہوریہ چیک کو ختم کر دیں گے۔ یہاں کی لڑکیاں 27 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں۔ شادی کی تقریب سادہ ترین ہوتی ہیں جو 4 روز تک چلتی ہیں۔ اس ملک کا نظام حکومت متحدہ صدارتی آئینی جمہوریت ہے۔ ملک کا موجودہ صدر میلو زامن اور وزیر اعظم اندرے بابش ہے۔ اس کا فلیگ ٹاپ وائٹ، باٹم ریڈ، لیفٹ سائڈ بلیو ٹرائی اینگل ہے۔ 1920 تک کنگڈم آف دی بوہیمیا کا فلیگ وائٹ اور ریڈ کلر کا تھا۔ اس کا سالانہ GDP $417 بلین ہے اور یہاں فی کس آمدنی $39,340 ہے جو پاکستانی 55,72,090 روپوں اور انڈین 27,46,391 روپوں کے برابر ہے۔ یہ ملک $145 بلین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور $135 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس ملک کی انٹرنیٹ ڈومین نیم CZ ہے اور ملک کا ڈائلنگ کوڈ +420 ہے۔ چیکیا کی سیر کرنے والے آپ کو درجنوں مقامات دیکھنے کی ترغیب دیں گے۔ چیک ریپبلک گھومنے کے بعد ہمارا مشورہ یہی ہے کہ بس پراگ کی گلیوں میں گم ہو جائیں۔ ہر گلی خوبصورت ہے، ہر راستہ شہر کے دل کی طرف آتا ہے۔ مجھے یقین ہے چیکیا آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس ویڈیو کو صرف 5000 لائک چاہیے۔ آپ کا لائک ہمارے لیے نئے حوصلے کا سبب بنتا ہے، اس لیے لائک کر دیں۔ ملیں گے پھر کسی نئے دیش کی سیر کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔